آپ کو بتائیں کہ اگست 2024 کو القاعدہ سے منسلک جہادی تنظیم جماعت نصر الاسلام المسلمین JNIM کے حملے میں برکینا فاسو کے برسلاگو نامی ایریا میں سینکڑوں فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ملک اور ساحل میں جاری جہادی شورش کا حصہ تھا۔ حملہ آوروں نے کئی ہتھیاروں اور ایک ایمبولنس کو قبضہ میں لیا جو برکینا فاسو کی فوج کے زیر استعمال تھی۔ 27 اگست کو ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس حملے میں کم از کم 400 یا 500 افراد کی ہلاکت کا امکان ہے، اور ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ کئی فوجی گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور ایک فوجی اڈے کو نقصان پہنچا تھا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا تشدد آخر شروع کیسے ہوا۔ آئیے اس حملے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے برکینا فاسو کی تاریخ کے اوپر تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ اگست 2015 سے برکینا فاسو کی حکومت اور اسلام پسند باغیوں کے درمیان خانہ جنگی میں کم از کم 10,000 شہری جنگجو ہلاک اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ برکینا فاسو کا تقریباً نصف حصہ القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ اگست 2024 میں جہادیوں نے بارسلاگو شہر میں گھسنا شروع کر دیا تھا، جو عسکریت پسندوں اور برکینا فاسو کے دارالحکومت کے درمیان آخری دفاعی لائن کی نمائندگی کرتا ہے۔ حملے کی توقع میں برکینا فاسو کی مسلح افواج نے چوکی کا دفاع کرنے کے لیے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر بارسلاگو قصبے کے ارد گرد دفاعی خندقیں بنا دی ہیں۔ رہائشیوں کو بھی بھرتی کر لیا ہے ان خندقوں کو تعمیر کرنے کے لیے۔ یہاں ساحل میں عسکریت پسندانہ شورشوں کے عروج پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ناظرین، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے میں 2011 کے عرب سپرنگ کے بعد سے اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے افریقہ کے کئی علاقوں میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ تنازعہ عام طور پر مالی جنگ کے ابتدائی مراحل کے دوران شروع ہوا۔ 2012 میں اسلام پسند تواریخ باغیوں نے مالی پر قبضہ کر لیا اور بوکو حرام کی قیادت میں نائجیریا میں ایک ساتھ ہونے والے دہشت گردی قریبی ممالک میں پھیلانا شروع کر دی۔ 2015 تک مالی کی جنگ برکینا فاسو اور نائجیریا تک پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں شدید لڑائی اور انسانی بحران پیدا ہوئے۔ نائجیریا میں تنازعہ بھی انتہا کو پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ اتحادی افواج کارروائی سے باغیوں کو معافی پر مجبور کرتیں، 2019 تک عوام کے اندر ناراضگی اور تنازعے کو سنبھالنے میں مبینہ طور پر ناکامی کی وجہ سے خطے کے وسیع تنازعات کے اثرات میں تیزی آنا شروع ہو گئی۔ ان خیالات کے نتیجے میں مالی، برکینا فاسو، نائجیریا، سوڈان، چاڈ اور کئی افریقی ممالک میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے اس خطے کو بغاوت کی دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج آپ کو ایک نئی قسم کی ٹیررزم سے آگاہ کیا، افریقہ میں ہونے والے ٹیررزم سے جو القاعدہ سے منسلک ہے، اور یہاں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی آپریشنل ہیں اور ان کے افریقن القاعدہ کے سارے ونگز کے ساتھ رابطے ہیں۔ ان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو لٹرلی ریسنٹلی قائم کی گئی ہیں۔ لشکر جنگی لشکر اسلام کا نام تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک نئی تنظیم ہے تحریک جہاد جو 2023 میں بنائی گئی تھی پاکستان میں، اور ان کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں اثر انداز رہی ہیں پاکستان کی صورتحال پہ کہ آلریڈی یہ 46 سیکیورٹی ورکرز کو مار چکے ہیں مختلف ایونٹس اور انسیڈنٹس میں۔ تو دیکھنا یہ ضرور ہے کہ افریقہ کی سچویشن بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھیں کہ اس سچویشن میں ہو کیا رہا ہے، کون سے مین سٹیک ہولڈرز ہیں، کون سے ایسے ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کے انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورکس ہیں ایشیا میں مختلف ممالک میں۔ بالکل، کیونکہ دیکھا جائے دہشت گردی میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، ہر قسم کی دہشت گردی قابل مذمت اور قابل گرفت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں دہشت گردی بتدریج کم ہوئی ہے، اسی طرح نہ صرف ہمارے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ پوری دنیا سے آخرکار خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ افریقہ میں اتنا زیادہ انسانی حقوق کا، چاہے وہ غربت اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا اتنا سخت فقدان ہے، اور بیسکلی جیسے تعلیم اور صحت کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، لیکن پرابلم وہی ہے کہ وہاں اتنا زیادہ انریسٹ ہے کہ وہاں بھی ایک بڑا ڈسپروپورشنٹ یوز آف اسٹیٹ ریسورسز ہے، یا وہ کرپشن میں نکل جاتا ہے یا وہ اس طرح کی لڑائیوں میں جھونک دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ موئز، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو امریکن اور یورپین NGOs نے کافی زیادہ پیسہ لگایا ہے افریقہ میں، اور سپوزٹلی یونائٹڈ نیشنز بھی افریقہ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کام کے اثر میں نہ تو لوگوں کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے، نہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے پرابلمز فکس ہو رہے ہیں، بلکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیررزم بڑھ رہا ہے۔ تو اس سچویشن پہ ہم نظر رکھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔